ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، پوری انسانیت سے اللہ نے یہ خطاب کیا ہے۔ بہت اہم خطاب ہے۔ فرمایا، اے دنیا کے تمام انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی انہی چیزوں کو کھاؤ جو حلال ہیں اور طیب ہیں، جو حلال ہیں اور طیب ہیں۔ بہت سی چیزیں حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی۔ مثلاً بکرا ایسا جانور ہے جو حلال ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، طیب بھی ہو، غصب کر لیا، چوری کر لیا، تو جانور تو حلال ہے، اللہ نے کھانا حلال کیا ہے اس کا۔ خنزیر کا کھانا حلال بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو شرعی طریقے سے بھی کوئی ذبح کرے گا اور اسی کی ملکیت ہوگی تب بھی وہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہے ہی سرے سے ناجائز۔ لیکن بکرا یا اور یہ جو جانور ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں، اس کو حلال تو ہے ہی ہے، اس کو جائز طریقے سے بھی حاصل کیا گیا ہو، چوری سے اور اس طرح غصب سے نہ حاصل کیا گیا ہو۔ تو اس لیے دو چیزیں اللہ نے فرمایا، اے دنیا کے تمام انسانوں، کھاؤ زمین کی انہی چیزوں کو جو حلالن، ایک تو حلال ہوں،
دوسرے طیباً ستھرا ہوں، پاکیزہ ہوں۔ اچھا، یہ جو خطاب ہے اللہ کا، یہ تمام انسانوں سے بھی ہے، اور آگے آ رہا ہے خاص طور سے مومنوں سے، خاص طور سے الگ سے اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو بات تو تمہیں ہی ماننا ہے نا، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانیں گے تو وہی جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ باقی خطاب اللہ کا ہر ایک سے ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت میں ہم سے تو اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا۔ تو قرآن میں اللہ نے کافروں سے، مشرکوں سے، باغیوں سے، طاغیوں سے، ہر ایک سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، یہ بات تمہارے لیے بھی ہے۔ اور ایمان والوں سے بہت سے خصوصی خطاب بھی اللہ نے کیے۔ تو پہلے عمومی خطاب کیا گیا، دنیا کے تمام انسانوں حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، جو حلال نہ ہو، حرام چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر ایمان والوں سے الگ سے خطاب کیا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے جو طیب ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، اسے کھایا کرو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کی کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، یہی خطاب سورۃ المومنون پارہ 18 میں آئے گا رسولوں سے بھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تمام رسولوں سے اللہ نے یہی خطاب فرمایا کہ اے تمام رسولوں کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ ہو اسے ہی کھانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تبھی بہترین عمل کر پاؤ گے۔ اور اگر پاکیزہ نہیں کھاؤ گے تو بہترین عمل ہوں گے ہی نہیں۔ اور اگر بہترین عمل تم اپنی نظر میں کرتے بھی ہو تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان کی روزی حلال نہ ہو بھائی، تب تک اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ پیٹ میں جو روزی جا رہی ہے وہ کیسی نہ ہو، حلال نہ ہو، طیب نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو۔ تو فرمایا اے دنیا کے تمام انسانوں کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں چیزیں ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ شیطان تمہیں ناجائز ہی طرف لے جانا چاہتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو جی اتنا فائدہ ہے اس میں، دیکھو اتنا لاکھ رکھے ہو، یہ سود جو آ رہا ہے اس کو کھائے جاؤ، کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ لیکن وہ سود تمہارے لیے ناجائز ہی ہے۔ بہت کوششیں لوگ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جائز ہو جائے، اتنا پیسہ کیا کریں گے، تو کوشش کرتے رہیں گے، لیکن بھائی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے صاف طور سے سود کو حرام قرار دیا ہے قرآن میں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، علماء سے، مولویوں سے، طرح طرح سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہو، تو جو علماء ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھیا جہنم میں جانا ہو تو شوق سے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری گردن پہ پاؤں رکھ کے مت جاؤ، مجھ سے مسئلہ مت پوچھو۔ یہ تو بالکل واضح باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، مور جمع ہے اور سود لے لے کر کے کھا رہے ہیں۔ جو حلال اور طیب ہے اللہ کہتے ہیں اسے ہی کھاؤ، تبھی تمہارے اعمال ہمارے ہاں قابل قبول ہوں گے، وگرنہ ہمارے ہاں اعمال قابل قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں غلط راہوں ہی کی طرف لے کر جائے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے اس نے دشمنی کیا، اللہ نے 7 جگہ قرآن میں بیان کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے پارے میں بھی گزر چکا ہے اور آگے سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا، سورہ اعراف میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے ہی سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں انہیں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیسے بہتر ہو؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اس لیے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ کا کام ہے بلندی کی طرف جانا۔ کنویں میں بھی جلائیں گے تو کدھر جائے گی آگ بھائی؟ اوپر۔ اور مٹی کا کام ہے پستی کی طرف آنا، چاہے جتنی بلندی پر آپ پھینک دیجیے، آخر آنا اسے نیچے ہی ہے۔ تو میں افضل ہوں، آگ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ مفضول ہیں، یہ مجھ سے نیچے ہیں، اس کے الٹا ہونا چاہیے تھا۔ آپ اے اللہ ہمیں حکم دیتے، ان کو حکم دیتے کہ یہ مجھے سجدہ کرتے تو یہ بات ٹھیک تھی۔ تو اللہ کو بہت ہی غصہ آیا اور فوراً فرمایا فخرج انک من الشیطان، فخرج انک من الشیطان الرجیم، فوراً یہاں سے نکل، اس لیے کہ تو رادِ درگاہ اب ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً اس نے مہلت مانگ لی، اے اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہمیں آپ زندگی دے دیجیے، مہلت دے دیجیے، قیامت تک کے لیے عمر مانگ لیا۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے ہم نے زندگی دی، مہلت دی، کرو گے کیا آپ؟ کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ہم ہر ایک کو گمراہ کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت سے انہی کی وجہ سے نکالا گیا، آدم کی وجہ سے، اب ہم داؤں لیں گے۔ کیسے لوگے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ہم جو صراط مستقیم ہے، آپ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے قرآن کا، آسمانی کتابوں والا راستہ، اسی پر جم کر کے بیٹھ جائیں گے، اور یہاں تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے ہم، یہاں تک اس کتاب تک اور آپ کی ہدایات تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے، اور لوگ آ ہی نہیں پائیں گے یہاں تک، جم کر کے ہم بیٹھ جائیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آگے سے بھی حملہ کریں گے، پیچھے سے بھی حملہ کریں گے۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے، چیلنج کر رہا ہے اللہ کے سامنے وہ بھی، پھر دائیں سے بھی حملہ کریں گے، بائیں سے بھی حملہ کریں گے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بندہ بھی آپ کا شکر گزار نہیں پائیں گے، آپ شکر ادا ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ ناشکری ہی کے لیے منہ کھولے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہے، اللہ نعمتوں کی بارش ہر ایک پر کرتے ہیں، لیکن ذرا حالت ذرا پوچھ لیجئے، خیریت پوچھ لیجئے، بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ ارے مت پوچھئے بھائی کیا ٹھیک ہے، دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ نہیں کہتے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ رکھے سب ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ کی مرضی وہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہتا، اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے کیا ملیں گے، بس مت پوچھئے، بہت خراب حالات ہیں۔ تو وہی تو کہا تھا اس نے، ایک کو بھی آپ شکر گزار نہیں پائیں، یہ نہیں کہا کہ نمازی نہیں پائیں گے، حاجی نہیں پائیں گے، یہ نہیں کہا تھا اس نے کہا شکر گزار نہیں پائیں گے، شکر ادا ہی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈال کر کے اس جنت سے نکال ہی دیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو مزے کرو۔ یہ میں بتا رہا ہوں انہ لکم عدو، کیسا دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے کیسے وہ بتا رہا ہوں جو قرآن ہی میں اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہو سہو مزے کرو، بس ایک کام کرنا ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب مت جانا، بس باقی پوری جنت میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ اب شیطان آیا، اسے موقع مل گیا، کیا کہنے لگا؟ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے دل میں ان کے وسوسہ ڈالا کہ جانتے ہو کہ اللہ نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے؟ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، دو وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے نا اے آدم تو فرشتے بن جاؤ گے، یا جو ہے ہمیشہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب سنا کہ یار ہم تو اور ترقی کر کے فرشتے بن جائیں گے یا جنت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، تو جنت کے شوق میں انہوں نے چکھ لیا اس درخت کو، جنت کے رہنے کے شوق میں۔ او تکونا من الخالدین، اور اس بات کو اس نے ایسے نہیں بیان کیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں، تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سچا خیر خواہ ہوں، کھا لو دیکھو پھر کیا اثر ہوتا ہے، ہمیشہ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ فلما ذاق الشجرہ، چنانچہ جو ہی ذرا سا چکھا درخت سے کھایا، کس شوق میں کہ جنت میں تاکہ ہمیشہ رہیں، فبدت لہما سوآتہما، فوراً ہی جنتی لباس وہیں اتر گئے دونوں کے، ایک دوسرے کے سامنے قرآن نے کہا برہنہ ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیطان دشمن ہے یا نہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تو کہا انہو لکم عدو مبین، لوگوں تمہارا چھپا ہوا نہیں کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کو ہم نے کھول کر کے قرآن میں بیان کیا، ایک جگہ نہیں 7 جگہ بیان کی ہے۔ فرمایا انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو تمہیں بھلائی کا حکم کبھی دے نہیں سکتا شیطان۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تو تمہیں صرف، انما مانے صرف، سو مانے برائی، ایسی باتوں کا حکم دے گا جس سے تمہیں تکلیف ہی ہونی ہے، نقصان ہی پہنچنا ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہونا ہے اس سے۔ بالسو برائیوں کا حکم دے گا، والفحشاء بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے شیطان۔ 2 باتیں ہو گئی، سو برائی کا حکم دیتا ہے شیطان، بھلائی کا حکم نہیں دیتا، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ انسان کے لباس جو ہے اتر جائے، جیسے آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا، ایسی چیز کا حکم دیا آدم کو کہ ان کے لباس کیا ہو گئے؟ اتر گئے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان کے لباس کو ہم اتار دیں اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں دنیا میں، یہی ہو رہا ہے، دیکھ لیں۔ والفحشاء، تیسری چیز شیطان کس کا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا شیطان حکم دیتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں کرتے رہو، یہ کہو کہ اللہ نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا لڑکا بنا لیا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں کون ہے؟ نصرانی ہیں، سب سے زیادہ نصرانی، عیسائی سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شرک کھڑا کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ان جھمیلوں سے، ان ضرورتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بتائیے پوری عیسائیت جو ہے جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے شرک کر کے۔ اسی طریقے سے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ کم تھوڑے ہی ہیں، انہوں نے کس کو بنا لیا؟ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، 10ویں پارے میں دونوں کا بیان ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، ایسی بات اللہ کے اوپر لگا دیا جس سے اللہ پاک ہے، اللہ کسی کو بیٹا، بیوی اور تمام ان جھمیلوں سے، ضرورتوں سے، عیب سے، نقص سے پاک ہے، یہ لگا دیا۔ اور مشرکین مکہ جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کیا بنا دیا تمام فرشتوں کو؟ اللہ کی بیٹیاں۔ تو یہ کس کے حکم سے سب کہہ رہے ہیں بھائی؟ شیطان کے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان اس بات کا حکم انسان کو کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایسی باتیں کہے جس کا علم اسے ہے ہی نہیں۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے لیکن وہ شیطان کہلواتا ہے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اچھا اللہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ ایک آیت سنتے ہیں، اگرچہ اس کا ترجمہ شاید نہ جانتے ہوں لیکن سنتے وہ آیت یاد ہو چکی ہوگی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کس کا حکم دیتا ہے؟ جو ابھی آپ کے سامنے گزرا، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا کہ لوگوں عدل کرو، انصاف کرو، ظلم زیادتی مت کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگوں پر احسان کرنے والے بنو۔ تیسری بات کس کا حکم اللہ دیتا ہے؟ وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دینے والے بنو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، انہیں دو، جو تمہارے پاس اگر مال ہے تو انہیں دے کر اوپر کرو، انہیں ان کی غریبی کو ختم کرو، انہیں جو ہے دینے والے بنو۔ وایتاء ذی القربى، اور اللہ کس سے روکتا ہے بھائی؟ وینہی عن الفحشاء، شیطان فحشا کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ فحشا اور بے حیائیوں سے انسان کو روکتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، غلط باتوں سے اللہ روکتا ہے۔ والبغی، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے کسی پر روکتا ہے، کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا اگر کسی پر ظلم کرو گے تو اللہ بھائی اس کا حکم دیتا ہے، اور شیطان فحشا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فحشا بے حیائیوں سے روکتا ہے اور شیطان بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے۔ تو اللہ کی بات مانو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، بہت اہم آیت ہے بھائی، ساری ہی آیتیں اہم ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کیا؟ اتبعوا ما انزل اللہ، لوگوں اتباع کرو اس چیز کی، اس بات کی، اس کلام کی، اس وحی کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس کی اتباع کرو۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ مان لیتے ہیں؟ نہیں، اکثریت کا جواب یہ ہوتا ہے، اکثر انسانوں کا جواب یہ ہوتا ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف، ما انزل، جو نازل کیا گیا، صاف ستھرا دین اوپر سے۔ بھائی دین یہاں نہیں بنتا، یہ بھی سمجھ لیں، دین اور قانون بنتا کہاں ہے؟ آسمانوں میں، نبی پر اترتا ہے، نبی جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن یہاں شریعت نہیں بنتی، شریعت بنانا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی شریعت بنائے تو یہ شرک کر رہا ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا سورہ شورا پارہ 25 میں، فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے شریک بنا لیے ہیں جو ان کے لیے دین بنا کے انہیں دے دے اور پھر یہ اس پر عمل کریں گے؟ اس کی اجازت تو ہے ہی نہیں۔ دین بنانا، شریعت بنانا، قانون بنانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ پاور صرف اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کر دے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کر دیا جس کو میں نے حلال کیا ہے؟ حلال اور حرام کرنا تو میرا کام ہے، آپ کا کام ہے میری حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں کو لوگوں کو بتا دے، بس اس سے زیادہ کام نہیں۔ حلال اور حرام کرنا میرا کام ہے، شریعت بنانا بھائی اللہ کا کام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت نازل کر کے آسمان سے قرآن کی صورت میں اتار دیا اور کہا گیا کہ بھائی اتباع کرو، پیروی کرو، اقتداء کرو ان باتوں کی، ان چیزوں کی، اس کلام کی، اس وحی کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ اکثر لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ جواب دیتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں، آپ سے بھی کہا، کفار نے، مشرکین نے جو آپ کے سامنے تھے، اور قیامت تک لوگ اکثریت یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں جی ہم تو اس کی اتباع نہیں کرتے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، جو نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو، نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان باتوں کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہی ہر زمانے کا مرض ہے، اس کی طرف لوگ کیوں نہیں آتے؟ بس اپنے آباء و اجداد ہی کے اوپر سب لوگ لگے ہوئے، پڑے ہوئے، ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مان جائیں گے، کہیں گے کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن پنچ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کھوٹا وہیں رہے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں، پرنالہ وہیں بہے گا، باقی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو کیا ٹھیک ہے بھائی؟ کہاں ٹھیک ہوئی؟ ٹھیک تو جب ہوتی جب آپ ہٹیں پہلے وہاں سے، اس کی طرف آئیں۔ فرمایا جب کہا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اتباع کی طرف، پیروی کی طرف اس چیز کی جو اللہ نے صاف ستھرا دین نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کی وحی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ نتبع، ہم تو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے چلتا ہوا، اسی پر رہیں گے، اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اگر ان کے آباء و اجداد کوئی بات نہ سمجھ سکے ہوں تو اب یہ بھی نہیں سمجھیں گے اسے؟ اگر انہوں نے عقل سے کام نہ لیا ہو کسی موقع پر، تو کیا اب ہم بھی عقل سے کام نہیں لیں گے؟ اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے نہیں، بس اتنا ہی عمل کریں گے جتنا اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے۔ ولا یہتدون، ہو سکتا ہے انہوں نے آسمانی ہدایت کو نہ پایا ہو، نہ سمجھا ہو، ان کے سامنے یہ وحی آئی ہی نہ ہو، قرآن کی باتیں آئی ہی نہ ہو، تب بھی تم وہیں رہو گے جہاں وہ ہیں، وہاں سے ہٹو گے نہیں، اس کی بنیاد پر چھوڑو گے نہیں اپنے آباء و اجداد کو، نہیں۔ یہ ہے فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو کتاب ہے بھائی۔ اس قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے، ایک نام تو قرآن ہے نا، ایک نام اس کتاب کا ہے الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی اللہ جس نے فرقان اتار دیا۔ فرقان مانے کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہوگا وہ اس کتاب سے ہوگا، سچائی اور جھوٹ کے درمیان جو فرق ہوگا وہ یہ کتاب بتائے گی، کھرے اور کھوٹے کے درمیان جو فرق ہوگا وہ اس کتاب سے ہوگا۔
اللہ نے اس کا ایک نام رکھا فرقان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ نے یہ فرقان اتارا ہے. حق و باطل کا فرق اس سے ہوگا، آباء و اجداد سے نہیں ہوگا. جو ہمارے اگر آباء و اجداد ہی، باپ دادا ہی اگر اصل ٹھہرے تو دنیا میں غلط پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ بیچارے سب اپنے باپ دادا ہی کے اوپر تو ہیں، تو دنیا میں غلط کون ہوا؟ پھر سب صحیح ہیں. بھائی ان کی کیا مجبوری ہے؟ وہ بھی تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اس بات کی اتباع کی طرف آؤ جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو، اور جاننے کے بعد اسے پھر مانو کہ ہم نے کیا کہا ہے. قالوا بل اولو کان آباؤہم، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، عقل سے کام نہ لیا ہو، وہ بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر ہی عمل کیے ہوں، یہاں تک نہ پہنچ سکے ہوں. تو کیا اب تم بھی یہاں تک نہیں پہنچو گے؟ اس لیے نہیں پہنچو گے کہ تمہارے باپ دادا یہاں نہیں آئے تو تم کیسے آؤ گے؟ ولا یہتدون، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت نہ پا سکے ہوں، آسمانی جو ہدایات ہیں ان کو نہ مل سکی ہوں، تو تم بھی ہدایت نہیں لوگے اس سے. تم آؤ اس کی طرف، جانو اس میں کیا ہے اور مانو اس کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جو کفر پر، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، کفر اور شرک سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہی ہے. كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص کی طرح ہے جو جانوروں کو بلائے جا رہا ہو. تو جانور تو سوائے پکار کے کچھ نہیں سنتے، وہ سمجھتے ہی نہیں، ہاں آواز خالی سنتے ہیں. تو ایسے ہی اے نبی آپ قرآن کی اتنی توحید کی باتیں خوب اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں پر جو کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، ان کے دلوں پر کچھ اثر ہوتا نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا. آپ تو خوب بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں واعظ کہتے ہیں ان کے سامنے. ان کا حال جانوروں کی طرح ہے کہ سوائے چیخ و پکار اور ہانکنے کے کچھ نہیں سمجھتے. جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو، بس ہنکا دیا ہو کسی طرف، وہ چل پڑے ہیں. وہ آپ کی طرف آنے کے لیے اور آپ کی آواز کی طرف، قرآن کی آواز کی طرف کان دھرنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہے، اور آپ اتنے بہترین شاندار تقریریں کرتے ہیں. کمثل الذی ینعق، ان کی مثال ایسے ہی ہے جو کفر پر، شرک پر، آبا پرستی پر جمے ہوئے ہیں، اپنے آبا اجداد کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ جمے ہوئے ہیں اس پر. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو پکارا جا رہا ہو. جانور تو سوائے دعاء و نداء، سوائے پکار کے اور ہانک کے اور ندا کے کچھ نہیں جانتا. وہ کیا جانتا ہے آپ کہہ کیا کر، وہ اتنا سمجھ لیتا ہے کہ ہاں کوئی آواز بس آ رہی ہے، بس آواز خالی سنتا ہے جانور بس. باقی آپ کہیں کہ یہاں آ جاؤ بھائی بہت فائدہ ہے، ہم نے ایسے ایسے چارے آج رکھ رکھے ہیں تمہارے لیے، کچھ سمجھے گا؟ وہ کچھ نہیں سمجھے گا. واقعی میں اکثر لوگوں کے حال جو ہے ایسے ہی ہے، سچائی ہے. بھئی کلام اللہ کے، اللہ سے بہتر ہم کو اور آپ کو اور سارے دنیا کے انسانوں کو کون جانے گا؟ ہم بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم اپنے کو بھی اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہمیں کون پہچانتا ہے؟ بھائی جو ہمارا بنانے والا ہے، خالق، وہ ہمیں پہچانتا ہے ہم کہاں ہیں. لا يسمع الا دعاء و نداء، اے پیغمبر آپ اتنی خوبصورت توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہ شرک پر، بت پرستی پر، آبا پرستی پر جمے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات کے لیے بہرے ہیں. آپ کی بات کے لیے، ویسے تو بہرے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کان دیا ہے، لیکن اس بات کے لیے کیا ہیں؟ یہ بہرے ہیں. یہ بات انہیں سنائی نہیں دیتی، انہیں سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. کہیں گے پتہ نہیں کہاں آبا و اجداد کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا، ہمارے باپ دادا تو بالکل ہی ٹھیک تھے بھائی، دنیا میں وہی تو ٹھیک ہیں. تو کہا آپ کی بات کے لیے سمن، یہ بہرے ہیں. حق بات کے لیے کیا ہیں؟ بہرے ہیں. بکمن، یہ حق بات کہنے سے گونگے ہیں، یہ حق بات کہیں گے بھی نہیں، حق بات سنیں گے بھی نہیں. آگے فرمایا عمیون، حق بات کے لیے اندھے ہیں، یہ حق بات نہیں دیکھتے، قرآن کی باتیں نہیں دیکھتے، اس کے لیے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں گویا، دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی کتاب کی بات نہ کرے ان کو کہا یہ گونگے ہیں، ان کی زبان سے فائدہ کیا؟ اس زبان کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے بھائی؟ اس سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے. اور اس کان کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے کہ اس سے اللہ کے قرآن کو سنا جائے. اور اس آنکھ کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس سے اللہ کے کلام کو دیکھا جائے. اور اگر سب کچھ سنا ہم نے، سب کچھ بولا،
اور سب کچھ جو ہے دیکھا اور اللہ کے کلام کو نہیں سنا، نہیں بولے، نہیں دیکھا تو ہم گونگے بہرے اندھے اللہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کان دیے ہیں، ایک جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ہماری باتوں کے لیے دل نہیں، ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ہماری باتوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں بھی ہیں لیکن ہماری کتاب کو، ہماری بات کو جو ہم نے اتارا ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ فرمایا اولئک کالانعام، ارے یہ جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ کیا ہے؟ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، تو ان کا تو کوئی حساب بھی نہیں ہے، ان کا تو حساب ہے پھر بھی جاننے کے لیے تیار نہیں، ان سے بھی بدتر ہو گئے نا۔ فرمایا صم بکم عمی، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، سمن مانے بہرے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی سمجھ سے کام لے، جو بات اللہ کہہ رہے ہیں اس کی طرف آئے اور اپنی زندگی کو کیا کرے بھائی؟ تبدیل کرے، بدلے، تب تو بات ہے۔ اور اگر وہیں ہے انسان، بات سننے کے بعد بھی وہیں ہے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنے معاملات کو، اپنے معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں کیا ہے بھائی؟ سمن ہے، بہرا ہے، بکمن ہے، گونگا ہے، عمیون ہے، اندھا ہے، فہم لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لے سکتا ہے۔ جب تک سنے گا نہیں تو سوچے گا کیسے؟ جب تک دیکھے گا نہیں اللہ کی باتوں کو تو سمجھ کیسے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔